بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ آج ہم آپ کو غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک قوم سمود کی بستی سے ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، ملاحظہ کیجئے۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر رجب 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے، اور چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کر دیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے کر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا، اور اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور تھا، موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا۔ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا۔ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا۔ ادھر اللہ کا خوف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں، ہر دقت مستقل روک تھی۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور معذور، جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جب قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرے انور کو ڈھانک دیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کرام کو بھی یہی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جان نثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت بھی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ اور ہم لوگ کسی بستی پر اگر زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بنا لیتے ہیں، اور کھنڈروں والی جگہوں کو ہم تفریح کو نکل پڑتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا خوف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔